ریلیف ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ ان کو ای میل سکتا ہے۔ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، ہم نے میاں صاحب کا ساتھ دیا تھا، ہم نے پارلیمنٹ کا ساتھ دیا تھا، ہم نے جمہوریت بچائی تھی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دو رائے۔ آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے سیاسی ڈیولپمنٹس جو نیب کیس اور شریف خاندان کے درمیان اب چل رہی ہے۔ سیکنڈ حصے میں ہم بات کریں گے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں زاہد حسین صاحب ہیں، سینئر تجزیہ گار ہیں۔ سر تو پہلے ڈائریکٹلی شروع کر لیں، آج جو سب سے نیا ڈیولپمنٹ ہے وہی کہ نواز شریف سامنے نہیں پیش آئے نیب کے، تو یہ جو کانفیڈنس ہے ان کا گیم پلان کیا ہے اگر انہوں نے یہ پرٹیکولر عمل اپنایا؟ دیکھیں، ایک تو بات بہت صاف نظر آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی ایک خاص کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، ڈے ٹو ڈے ان کی پالیسی ہے۔ کل تک یہ خبر تھی کہ شاید وہ نیب میں پیش ہوں گے، لیکن آج لگتا تھا کہ کچھ ان کے ہاں کچھ لوگوں کے مشورے ہوئے کہ جو ہے نیب میں ہمیں اس کی پیش نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال یہ ایک حد تک ایکسپیکٹڈ بھی تھا، کیونکہ جو انہوں نے ٹینر ان کا تھوڑا سا ایک شارپ ہوا تھا، جو ان کو یہاں سے اسلام آباد سے جب لاہور گئے تھے جی ٹی روڈ پہ، تو اس کے بعد جو ہے ان کے لیے نیب کے سامنے پیش ہونا میرے خیال یہ ہے کہ کافی مشکل تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیب اس کے بعد اب کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ نیب میں اگر پیش نہیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی کے قواعد جو ان کے یہ ہیں کہ پہلی دفعہ آپ کو نوٹس آتا ہے، دوسری دفعہ جاتا ہے، تیسری دفعہ پھر آپ کو آنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جو نیب میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کو پری اریسٹ بیل بھی لینی پڑے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ابھی بھی کوئی خاص پالیسی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد جو ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں نوٹسز نہیں ملے، تو ایک جواز بنایا جا سکتا ہے اور دوسرا نوٹس بھی جائے گا، اس کے بعد تیسرا نوٹس بھی جائے گا۔ لیکن ایک اور بھی جو ہے یہ مسئلہ صرف نواز شریف صاحب کا نہیں ہے، یہ ایک ٹیسٹ بن گیا ہے خود نیب کے لیے، اور اس سے بڑا جو ہے ٹیسٹ بن گیا ہے سپریم کورٹ کے لیے، کیونکہ یہ جو نیب کی جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ خود نیب نے شروع نہیں کی ہے، اور یہ جو ہے پورا جو مسئلہ جو اٹھا ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب میں جو بھی ایک اسپائن آئی ہے، جو بھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی نیب تھی جس نے بہت سارے جو کیسز بند پڑے ہوئے تھے سال سے، اچانک جو اتنی ایکٹیویٹ ہوئی ہے وہ تو صرف اور صرف جو ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر پھر اس کے بعد ایک اور سوالیہ نشان آتا ہے کہ اگر فرض کیجئے یہ ایک لحاظ سے قانونی طور پہ اگر یہ چیز آگے بڑھتی نہیں ہے تو پھر کیا ان کے سامنے جو ہے رہ جاتی ہے، کیا وہ پھر واقعی جو ہے اریسٹ وارنٹ ان کے خلاف جاری کریں گے، اس کی وجہ سے پھر خاصی ایک اور نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ویسے ایک اور چیز ہے جو نیب ٹائم لیمٹ انہوں نے ڈالے ہیں ان سارے ریفرنسز اور کیسز پہ، وہ شاید سینٹ کے الیکشن سے پہلے کنکلوڈ ہو جائے، تو کیا کوئی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جس لیول آف ریسورسنگ انہوں نے جے آئی ٹی کو دی، جس لیول آف سپیڈ، اور شاید پاسبلی یہ ہے کہ وہ جے آئی ٹی شاید صرف وہ 6 لوگ نہیں تھے، اس سے بہت کچھ اور بھی تھا، 6 لوگ جو ہیں جو ایک جہاں سے ٹارزن جو بنے تھے اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں تو کیا ایک ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہ جو ابھی نیب بھی کرے گی یہ بھی بس اسی فیشن میں ہوگا؟ دیکھیں، ایک تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں کہ نیب میں بھی وہ آدھے تقریباً آگے ہیں جو جے آئی ٹی میں تھے۔ اچھا، یہ منگی صاحب جو نیب کے ہی حصہ ہیں، وہ تو پہلے بالکل ان کو جو ہے سائڈ لائن کیا گیا تھا، ان کو تو نوٹسز بھی جاری ہو گئے تھے کہ آپ بغیر پوچھے ہوئے جے آئی ٹی کا حصہ کس طرح بن کے آ گئے تھے، لیکن اب جو ہے وہ اس کے کرتا دھرتا نظر آ رہے ہیں، پوری انویسٹیگیشن کے نظر آتے ہیں۔ پھر میں نے ابھی سنا تھا وہ ایف آئی اے کی جو چیف تھے ضیاء، جو کہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے جے آئی ٹی کو، وہ بھی جو ہے تفتیش میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ جے آئی ٹی کی تھوڑی سی ایک اور شکل بن کے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو وہ صرف نیب کو اس طرح سے نہیں دیکھیں جو کہ پہلے تھی، جس میں جب یہ سپریم کورٹ نے جب قمر الزمان صاحب کو بلایا تھا کہ آپ ریفرنس کھولیں، تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ریفرنس کھولنے میں نہیں کھول سکتا ہوں، لیکن اب جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، اور بھی بہت سارے مسئلے رہیں گے، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ اصل میں اس جے آئی ٹی سے بہت مختلف صورتحال ہے۔ نیب جو ہے اس میں ایک اور بھی پرابلم بن کے آتی ہے کہ 2 مہینے بعد جو ہے نیب کے جو اس وقت چیئرمین ہیں قمر الزمان صاحب، وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اب جب وہ ریٹائر ہوں گے تو اس کو جو اس کے یعنی ان کی اپوائنٹمنٹ جو طریقہ کار ہے وہ خاصا ایک دلچسپ ہے کہ اس میں رولنگ پارٹی اور اپوزیشن کو طے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت
وقت رولنگ پارٹی کا رویہ اور اپوزیشن کا جو ہے وہ تو نہیں ہو سکتا ہے جو کہ جب قمر الزمان صاحب کو جب انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا، تو خاصی مشکلات رہیں گی اس میں. صحیح. تو ایک اور چیز جو ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب کا خاص طور پہ ایک جو ججز کے سربراہ ہیں اس اوور سائٹ جو کر رہے ہیں، وہ انہوں نے ججمنٹ بھی دی ہے. جیسے ابھی آپ نے بتایا JIT کے ممبرز بھی، پھر آپ جب ایک فاؤنڈیشنل انویسٹیگیشن سے جو مین انویسٹیگیشن سے جاتے ہیں تو کوئی اس لحاظ سے کوئی ڈر نہیں ہے کہ اس میں فیئرنیس کمپرومائز ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایک بات ہمارے یہاں یہ سوال تو رہے گا فیئرنیس کی ضرورت، لیکن دوسرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے. فیئرنیس کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک سب سے بڑی سوال آتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو آج تک کبھی بھی جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کے خلاف تو کبھی تحقیقات ہوتی نہیں. یہ سارے جو بہت سارے الزامات جو ہیں، یہ جو جس کی تحقیقات دوبارہ شروع ہو رہی ہے، وہ تو سب کے سب نیب میں رکھے ہوئے تھے. چاہے وہ دیبیا کا معاملہ ہو، چاہے اس سے پہلے جو ہے یہ مے فیئر اپارٹمنٹس کا معاملہ ہو، یہ آج کے تو سوالات نہیں ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی دلچسپ ہسٹری بھی بن کے آتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب PMLN نے جب پیپلز پارٹی کے خلاف تحقیقات کی تو اس میں بھی بہت زیادہ ذرائع استعمال کیے گئے اور خاصی مضبوط جو ہے شواہد کے ساتھ انہوں نے تفتیش کی تھی. اسی طرح سے جو ہے جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ 1993 سے 96 تک جو تھی، انہوں نے بھی جو تحقیقات کی تھی میاں صاحب کے خلاف، اس میں خاصا ایک مواد موجود تھا، اور جو کہ JIT نے بنیادی طور پہ جس کو استعمال کیا تھا وہ یہی تھے مے فیئر اپارٹمنٹ میں اور منی ٹریل میں. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پہلی دفعہ رحمان ملک کے کام پہ لوگ سب متفق تھے کہ اچھا کام، لیکن مسئلہ یہ کہ اس کو JIT نے تسلیم نہیں کیا. مزیدار بات تھی کہ انہوں نے سارا کریڈٹ لینے کی کوشش تو کی تھی، لیکن جن الفاظ سے JIT نے ان کو جو یاد کیا وہ بھی خاصا ایک وہ تھا کہ یہ، لیکن ان کا مواد تو استعمال کیا، مواد بالکل استعمال ہوا ہے. مواد جو ہے میں تو اس لیے مجھے یاد پڑتا ہے، اسی لیے زیادہ دلچسپی ہے کہ یہ اس پہ ہم نے کئی کور اسٹوریز بھی کی ہیں دونوں چیزوں پہ. مسئلہ یہی آتا ہے جب فیئر ٹرائل کی فیئر انویسٹیگیشن بات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ دونوں طرف سے آتا ہے کہ ایک طرف تو یہ بہت بڑی چیز آتی ہے کہ یہ تمام جو آپ کے تفتیشی ادارے ہیں وہ کبھی کام نہیں کر پاتے ہیں. اگر جب حکومت وقت ہوتی ہے تو آپ کوئی ایسی جو مثال نہیں ملتی. جب نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تھے 96 میں تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا تھا، FIA کو پورا اوور ہال کر دیا جس میں انہوں نے جو تحقیقات کی تھی. اس کے زیادہ تر لوگ باہر اس ملک سے بھاگ گئے، جس میں رحمان ملک صاحب بھی شامل تھے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس وقت بھی فیئر جو ہے انویسٹیگیشن تو نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد ہوئی نہیں. تو اب یہ بات آتی ہے اگر انویسٹیگیشن کھولتے ہیں تو اس کے لیے جو ہمارے ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ یہ ادارے جو ہیں وہ آٹونمس نہیں رہے ہیں. یہ ادارے جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایک ہمیشہ دباؤ رہتا ہے. تو اب ایک اور جو ہے اگر ان کے پیچھے کوئی سہارا مل جاتا ہے تو شاید اس تحقیقات کریں، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ کس حد تک صحیح ہیں. اور وہ ٹرائل جب ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی. تو ٹرائل جو ہے وہ بہت ایک لحاظ سے شفاف ہونا چاہیے. اگر وہ شفاف نہیں ہوگا تو پھر شہادت کا موقع مل جاتا ہے لوگوں کو. جی تو ہم ویل جسٹ کنٹینیو دس آفٹر دا بریک. ویل بی بیک آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ہمارے ساتھ زاہد حسین صاحب ہیں. اچھا زاہد صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے تھوڑا بہت تاریخ کا، تو ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف کی کیس میں تو بہت سارا تاریخ ہے. 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، 3 دفعہ یہی ٹکراؤ لڑائیاں. جو ان کے سیکنڈ ٹرم میں جب انہوں نے ایک اختلاف آئی تھی آرمی کے ساتھ، پہلے جوڈیشری سے بھی آئی تھی، اس دفعہ اور اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں اس میں کافی فرق ہے. دیکھیں ایک تو اس کے جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو وہ تو بالکل ایک آرمی کی بیکنگ سے آئے تھے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. سب کو پتہ ہے یہ تو کوئی تاریخ کا ایک حصہ بن گئی ہے. اس میں تو کوئی اب وہ ہے کہ جب IGI جب بنی تھی وہ کس طرح سے بنی تھی، وہ جو اظہر خان کیس میں تو ساری باتیں سامنے آ گئی کہ اس طرح سے ان کو وزیر اعظم بنے تھے. تو اس میں لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ ہمیشہ سب کے لیے ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں کہیں پہ بھی کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں جب جن کے سہارے سے آتے ہیں تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ان سے جو ہے اپنا علیحدہ ایک آئیڈینٹی جو ہے بنانے کی کوشش کریں. نواز شریف صاحب کی 2 چیز تھی. نواز شریف صاحب کی اگر تربیت دیکھیں تو پوری ایک لحاظ سے
ملٹری گورنمنٹ میں یا ایک اتھارٹیرین ریجیم میں جو ہے ان کی تربیت ہوئی تھی، تو اس کا ایک تھوڑا سا وہ تھا. تو جب وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ ایبسولوٹ پاور جو ہے کیبنٹ میں اس طرح سے نہیں، پاکستان کے خاص طور پہ جو کانٹیکس میں تھا، جس میں آپ پہ جو ہے ایک لحاظ سے تھوڑی بہت ریسٹرکشن تھی اس زمانے میں. پریزیڈنٹ کی پاورز کافی زیادہ تھی، 58(2)B تھی، اور کافی اس کے علاوہ بھی تھی پاور. بہت ساری چیزوں میں آپ کو پریزیڈنٹ کے سے اس میں آپ کو اجازت لینی پڑتی تھی. دوسری طرف پھر آرمی کا بھی ایک تھا کہ ان کا حق تھا کہ ہمارا بندہ ہے اس لیے پالیسی بھی ہماری چلیں گی. بے نظیر کے ساتھ اس کی نوعیت بہت مختلف تھی. تو وہ جب آئی تو پہلا ان کا جو ایک لحاظ سے غلام احسان، اس زمانے میں ٹرائکا کام کرتی تھی. تھوڑی سی اگر لوگوں کو یہاں پتہ نہیں، اس زمانے میں باقاعدہ ایک ٹرائکا جو سسٹم تھا. مطلب یہ کہ پاور سینٹر 3 ہوتے تھے. نمبر 1 ایکچولی آپ کے پرائم منسٹر الیکٹڈ بائی دا پارلیمنٹ. دوسرا ہوتا تھا پریزیڈنٹ، کیونکہ پریزیڈنٹ وہ نہیں، ممنون حسین کی طرح نہیں ہوتے تھے، مطلب غلام احسان خان واز آل پاورفل دیٹ وے. اس کے ساتھ ساتھ پہ ملٹری کا، کیونکہ ملٹری سے ابھی آپ کی ٹرانزیشن ہو رہی تھی. تو یہ ٹرائکا کا جو ہے وہ ہمیشہ ایک کلیش سے بنتا تھا. تو اس میں ٹرائکا میں یہ ہوتا تھا کہ پریزیڈنٹ اینڈ آرمی وڈ بی ٹوگیدر. پہلے جب یہ نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آیا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اب بے نظیر صاحبہ کے بعد سے کہ ٹرائکا جو اب ایک ساتھ کام کرے گی، لیکن اس طرح سے ہو نہیں پایا تھا. ٹکراؤ ان کا پریزیڈنٹ سے ہوا. جب پریزیڈنٹ سے ٹکراؤ ہوا تو آبویسلی پھر ملٹری کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت اچھے نہیں رہے تھے. پھر اس کے بعد دوسرے اس میں آئے تھے تو ان کا بھی جو ہے ان کے آتی کے ساتھ جو ہے انہوں نے سوچا تھا کہ جو اب پریزیڈنٹ کو تو پہلے میں ختم کروں تو وہ پریزیڈنٹل پاور ختم ہو گئی. اس کے دوسری ایک اور چیز بھی ہوئی تھی کہ ان کا ٹکراؤ سب سے پہلے جو ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں ہوا تھا، پہلے جو ہے ان کا چیف جسٹس کے ساتھ. وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ انہوں نے ان کو بھی کروا دیا، چھٹی کروا دی. اس کا پریزیڈنٹ کی بھی چھٹی ہو گئی. جب وہ ایبسولوٹ پاور کا ان کا کانسیپٹ آ گیا، جب وہ امیر المومنین بننے کی تیاری کر رہے تھے، یعنی 3/4 میجورٹی سے ان کی تھی. یعنی اگر دیکھا جائے تو اتنی ایبسولوٹ میجورٹی پاکستان میں شاید مسٹر بھٹو جب یعنی 1971 کے بعد اقتدار سماعت شاید ان کے پاس اس حد تک تھی، لیکن یہ آل پاورفل تھے. تو اس میں یقینی طور پہ جو ہے 2 پاور سینٹر میں سے پھر ایک ٹکراؤ شروع ہوتا ہے. تو آرمی کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا. اب جو ہے اس کی نوعیت بہت مختلف تھی. جب یہ اقتدار میں آئے تو ایک لحاظ سے ایک بیگیج ساتھ آیا تھا جس کو کہتے ہیں کو کے بعد ایک ڈسٹرسٹ یا مسٹرسٹ کہہ لیں. ایک بڑی ایک وال تھی آرمی کے اندر بھی اور ان کے درمیان بھی. ان کا بھی ایک جواز تھا جو جینوئن تھا، کہ جو ان کے ذہن میں ہمیشہ آتی تھی جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا تھا، جس طرح سے کو ہوا تھا، وہ ہمیشہ یاد کرتے تھے، ہتھکڑی لگا کے لے گئے. اس طرف آرمی کا بھی ایک مسئلہ تھا کہ کو وہی شخص جو جس کے خلاف کو ہوا تھا، نو ہز بیک انٹو پاور. تو ایک شروع سے جو ہے بڑی ہچکیلیاں کھا رہے تھے. اور اس کے فوراً بعد جو ہے جنرل مشرف کے ٹرائل کی بات آئی تو اس میں جو ہے پھر ان کے اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. ویسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ذرا کمفرٹیبل تھے ایک اتھارٹیرین رجیم میں، تو ابھی ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پارٹی کے اندر تھوڑے فشرز نکل کے آ رہے ہیں. ایک دفعہ جب نواز شریف جو ان کی ایک پوزیشن تھی اب یہ سائڈ پہ ہٹ گئے، آپ نے دیکھ لیا چودھری نثار سلولی لیک کرتے ہیں، پوری بات وہ بھی نہیں کرتے جیسے آج کل نواز شریف ذرا دھیما بات کرتے ہیں، آدھی بات کرتے ہیں. چودھری نثار کی کوئی چند سالوں سے یہی عادت ہے کہ تھوڑا سا. اور پھر انہوں نے جو یہ NA 120 میں اپنی بیوی کو بھی کھڑا کر دیا. تو آپ کے خیال میں کیا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ابھی سلائٹ ہمیں انڈیکیشنز مل رہے ہیں، یہ کوئی سیریس نوعیت پکڑ سکتی ہے؟ یہ یقین دیکھیں تھوڑی تاریخ بھی تھوڑی سی بہت ہی اہم ہوتی ہے. مسلم لیگ جو ہے خاص طور PMLN جو ہے اوور آل جو ہے پارٹی کا جو اسٹرکچر، پارٹی کی جو کمپوزیشن ہے وہ تو اسٹیٹس کو ہے. دیٹس بیسیکلی اسٹیٹس کو پارٹی. اٹس ناٹ اے پارٹی فار چینج، اٹس اے پارٹی آف آرڈر. اچھا یہ جو ہے، اور اس میں جب ہم پارٹی آف آرڈر کہتے ہیں تو یقین طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ہوتے ہیں. لیکن میاں صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے. وہ کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے اس پارٹی کو تھوڑی سی اس کی حیت تبدیل کی تھی. ایک عوامی اس کا انداز بھی ہو گیا تھا اور ایک پاپولسٹ وہ بن کے آ گئے تھے. تو ایک پاپولسٹ لیڈر تھے تو اس کا ایک تضاد ہمیشہ ان پہ موجود رہا ہے. جب پہلی حکومت گری تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کا ختم ہوئی تھی حکومت تو اس کے فوراً بعد پارٹی جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہونی شروع کی. اور میرے خیال جب یہاں سے چلے گئے تو پارٹی PMLQ بن گئی اور وہی پارٹی جو میاں صاحب کی پارٹی ہوتی تھی وہ جو ہے اقتدار کی پارٹی بن گئی. دیکھیں تو اب جو ہے وہ اس کی اچھا اب وہی دیکھیں کہ یہ پارٹی بھی جو PMLN جس کو کہتے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہ PMLQ جنرل مشرف کے زمانے سے
یہ اس میں حکومت میں تھے. تو اس میں تقریباً آدھے جو اس کیبنٹ میں اگر آپ دیکھ لیں سب کی ترتیب نکال کے تو اس میں سے کافی بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ مشرف کے زمانے میں بھی کیبنٹ میں ہوا کرتے تھے یا جو ہے پی ایم ایل کیو میں ہوتے تھے. تو ایک لحاظ سے پارٹی تو وہی ہے. اب جب یہ ہے کہ دباؤ برداشت نہیں کر پائیں گے, اگر میاں صاحب کنفرنٹیشن کرتے ہیں تو یہ پارٹی پھر سے جو ہے وہ ٹوٹنی پھوٹنی ہوتی ہے. یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. جیسے میں آپ کو جلدی سے ایک کوئک سوال پوچھ لوں, اگر ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے جو جے آئی ٹی کو ایک ریسورسنگ ملی تو وہ جو 90s کی طرح سے جو پروڈنگ ہوتی ہے پارٹی توڑنے میں, کیا وہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی نہیں ہے, نہیں ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر میاں صاحب بہت کنفرنٹیشن بہت آگے جاتے ہیں تو ضد پکڑ لے. اور بھی ہمارے یہاں ابھی بھی دیکھیں نا ایک بات سنیں, ابھی ٹروئیکا آف پاور نہیں ہے. ہاں جی. لیکن 2 سینٹر آف پاور تو ہیں اس وقت نا. ہاں جی. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ کے وزیر اعظم پریزیڈنٹ تو ہٹ گیا سین سے, تو اس میں ایک جو گیپس آ گیا ہے. لیکن یہ کہ آرمی اسٹل اب پاور, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے پچھلے دیکھیں جب بھی حکومت تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے تو اٹ گیوز سم اسپیس ٹو دا ملٹری. اور جتنا بھی کرائسس پیریڈ بڑھے گا وہ ملٹری جو ہے آپ اس کو اسپیس بنتے ہیں. اسپیس صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ یوں میں بیٹھا ہوا کوئی جو ہے وہاں پہ. اسپیس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دے بیکم, ان کی پاور جو ہے وہ خود بخود بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر پارٹی کے لوگ بھی ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح جی. اور اب ہم بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ امتیاز گل صاحب بھی ہوں گے. ہم یہی ڈسکس کریں گے سول ملٹری ریلیشنز اور پاکستان کی سیاسی پوزیشن. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ہے زاہد حسین صاحب اور لائن پہ امتیاز گل صاحب. جی امتیاز گل صاحب, تھینک یو فار کمنگ آن دا پروگرام. جی السلام علیکم. جی پہلے سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے جب ریسٹوریشن آف دا چیف جسٹس کا موومنٹ دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو قانون کی بالادستی یا رول آف لا جو تھی وہ اسٹیبلش کر رہی تھی سویلین سپریمیسی جب مشرف کے خلاف موومنٹ چلی تھی. اب جو ہے جو بات ہو رہی ہے سویلین سپریمیسی کا اور رول آف لا, یہ ذرا 2 مختلف چیزیں ہو گئی ہیں. کیا یہ اس بات میں کوئی وزن ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی اتنا وزن ہے, اس لیے کہ اگر تو سویلین حکومت بالکل ختم ہو چکی ہوتی, اگر اس وقت پاکستان میں کوئی وزیر اعظم نہ ہوتا, پارلیمنٹ نہ ہوتی, تو پھر شاید یہ سوال اٹھتا تھا کہ سویلین بالادستی جو ہے تو وہ زیر عتاب آ گئی ہے, اس پہ کوئی لفظ آ گیا ہے. یہاں تو ایک پروسیس تھا, میرا خیال ہے اس میں دنیا بھر میں ہوتا ہے. ہم نے اٹلی میں دیکھا, فرانس میں دیکھا ہے, جاپان میں دیکھا ہے کہ جب وزیر اعظم پہ اگر انگلی اٹھ جاتی ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے یا نئے انتخاب ہو جاتا ہے یا ان کی جگہ نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے. تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہمارے چند دوستوں نے, جن میں رضا ربانی صاحب بھی شامل تھے اور خود سابق وزیر اعظم صاحب بھی, انہوں نے سویلین بالادستی کا ایک رونا شروع کر دیا ہے. حالانکہ بالادستی آپ کے کردار سے آتی ہے, آپ کے اعمال سے آتی ہے, اور خاص طور پہ موجودہ صورتحال میں تو ہمارا جو سویلین نظام ہے, پارلیمان ہے, وہ ویسے ہی چل رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کوئی بہت زیادہ ریلیونٹ ہے موجودہ کانٹیکسٹ میں. اچھا, آپ نے رضا ربانی صاحب کی بات کی تھی اور زاہد حسین صاحب نے بھی چند دن پہلے ایک آرٹیکل اس کے بارے میں لکھا. یہ جو ان کی پروپوزل ہے, جو اگر وہ آرمی چیف جسٹس, پرائم منسٹر, وہ ایک ہاؤس میں ایک ڈائیلاگ انیشیٹ کریں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے, تو اس میں پرنسپلی آپ کو مسئلہ کیا لگتا ہے؟ اس پہ دیکھیں دنیا بھر میں ہوتا ہے, کبھی عدلیہ کو یعنی جوڈیشری کو کی کنسلٹیشن میں شامل نہیں کیا گیا ہے. جب آپ عدلیہ اور فوج کو اس حوالے سے قومی مکالمے میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان دونوں اداروں کے کردار پہ شکوک و شبہات ہیں. آرمی تو ایک مستقل, ایک سمجھ لیں کہ اس نے ایک مستقل ادارے کی حیثیت یا مستقل سٹیک ہولڈر کی حیثیت اختیار کر رکھی ہے, اگرچہ آئین کے تحت ان کا کردار مختلف ہے, لیکن جو پاکستان کے مخصوص حالات ہیں اس میں بلا شبہ ان کو براہ راست اور بالواسطہ طور پہ ایک کردار حاصل ہے. وہ کسی حد تک سمجھ آتی ہے, لیکن عدلیہ کو اس تمام پروسیس میں شامل کرنے کی تجویز میری سمجھ سے بالاتر ہے. وہ ایک آزاد ادارہ ہے,
ख़ास तौर पे जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जो तहरीक चली और जिस तरह साबिक चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उनकी हुक्म अदूली की। अब कतई नज़र इसके कि इफ्तिखार चौधरी साहब का अपना किरदार क्या था, उनके किरदार में, उनके कॉन्डक्ट में क्या कमियां थी, क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, उन्होंने एक काम ये ज़रूर किया कि पाकिस्तान की जुडिशरी को ये पैगाम उन्होंने दिया कि अगर आप मुत्तहिद रहेंगे तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता, आप पे कोई कदगन नहीं लगा सकता, चाहे फ़ौज हो चाहे सियासतदान हो। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में अक्सर फ़ैसले अदालत उज़्मा के बिल्कुल इत्तेफाक राय से होते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली का फ़ैसला इत्तेफाक राय से हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आइंदा भी जो फ़ैसले होंगे वो भी इसी इत्तेफाक राय से होंगे, क्योंकि अदलिया को 2007 के बाद से एक पैगाम ये मिला कि जिस तरह जनरल हेडक्वार्टर यानी आर्मी जो है वो कामयाब रही है अपनी सर्वाइवल में, अपनी बका में विज़ावी पॉलिटिशियंस, वो सिर्फ इत्तेहाद की वजह से था कि चाहे 9 कोर कमांडर्स हैं या उनके साथ 8-10 और जर्नैल हैं मुख्तलिफ उनके सेगमेंट्स में, उन तमाम ने यकजा हो के एक फ़ैसला किया और उस पर अमल दरामद किया। यही काम अब जुडिशरी कर रही है और यही काम सियासतदानों को करना पड़ेगा अपने आमाल के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, गुड गवर्नेंस के ज़रिए। उन्हें पार्लियामान को एक बिल्कुल बालादस्त इदारा बनाना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी करप्शन, अपनी मिस गवर्नेंस, अपनी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को छुपाने के लिए सिविलियन बालादस्ती का रोना रोएं और ये सब कहें लोगों को और दुनिया को ये बावर कराएं कि इस वक्त सिविलियन बालादस्ती ख़तरे में है और हमें इत्तेफाक से या इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना होगा। अच्छा, आपके एनालिसिस में हमने अभी ज़ाहिद हुसैन साहब से भी यही बात की कि जो पार्टी स्ट्रक्चर है PMLN का, क्या इसमें कोई खर्चात है कि ये शायद टूट जाए। एक चीज़ जो सामने आई है, इसहाक डार जो नए प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब, वो कंटिन्यूसली वो कहते हैं 1000 कट्स वाले, हर 2-3 दिन बाद कोई जो उनकी प्रायर कमेटी मेंबरशिप या कोई चीज़ जो जिसमें वो शामिल थे, वो अब उनको स्लोली उनसे निकाल के एक्सट्रिकेट कर रहे हैं। इसमें क्या मेथड है, क्या बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है यहाँ? देखिए, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी इसहाक डार साहब की। जब तक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे उस वक्त तक इसहाक डार साहब कोई तकरीबन 50 कमेटियों और कमिश्नों के चेयरमैन थे। आप इनसे को ये पूछे कि क्या अपनी सिविलियन बालादस्ती आप अपने ख़ानदान के ज़रिए कायम करना चाहते हैं? यानी जब तक नवाज़ शरीफ थे वज़ीर आज़म, ये हर कमेटी का चेयरमैन, हर कमीशन का चेयरमैन इनको इसहाक डार साहब को बना दिया जाता था। और बिल्कुल इस तरह जैसे कि इनकी पार्टी में 188 जो दूसरे अरकान असम्बली हैं और उसके अलावा सेनेटर्स भी हैं, उनमें कोई इस किस्म का काबिल शख्स ही नहीं है कि जिनको इंतखाबी मामलात से या दूसरे सियासी मामलात की निगरानी के लिए ज़िम्मेदारी सौंप दी जाए। तो ये असल मसला है पाकिस्तान का, जब एक घराना वो समझता है कि उनके बग़ैर इस मुल्क की जमहूरियत नहीं चल सकती, उनके बग़ैर ये निज़ाम नहीं चल सकेगा, और वो हर जगह पे उसी एक घराने के मफादात को तमाम बाकी उमूर से बालाए तक रख के अपनी सियासत चलाने की कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर है फिर उनको अदलिया को भी उनके ख़िलाफ़ बात करने का या फ़ैसले करने का मौका मिलेगा, फ़ौज भी उन पर उंगली उठाएगी और सिविल सोसाइटी और मीडिया भी उन पर बिल्कुल उंगली उठाएगा। क्योंकि जिस जमहूरियत की और जो सिविलियन बालादस्ती की हम और आप जिसको समझते हैं वो है इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, इंक्लूसिव गवर्नेंस। यानी आप जो लिखते हैं, जाहिद साहब जो लिखते हैं, या हमारा ये कहना है कि जब आप अगर एक पार्टी की बात कर रहे हैं, जमहूरी निज़ाम की बात कर रहे हैं, तो उस जमहूरी निज़ाम में फिर तमाम लोगों को आप साथ लेके चलेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक ख़ानदान है, वही उसी का फ़र्द वज़ीर आज़म हो, उसी का फ़र्द वज़ीर आला हो, उसी का एक फ़र्द वज़ीर ख़ज़ाना बन जाए, और जब वज़ीर आज़म ना रहे तो उसी घराने का के एक शख्स या एक साहिबा आप उसको टिकट दे के इंतखाब के लिए खड़ा कर दें। इस बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ इस वक्त जो ये बात कर रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब या उनका घराना, वो अपने घराने की बालादस्ती चूँकि उनकी ख़राब हो रही है,
لیے انہوں نے واویلا مچایا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب شاید صحیح کر رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ ان کو مختلف جو کمیٹیاں تھیں یا مختلف جو ڈیسیشن میکنگ یعنی فیصلہ سازی کا جو پروسیس تھا اس میں سے وہ الگ کرتے جا رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر زاہد ٹھپا لگا ہوا ہے. سوری میں ذرا جلدی سے زاہد صاحب سے ایک سوال کر دیتا ہوں. ایک چیز جو ابھی وہ بھی ذرا نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب کے کیس بھی پک اپ ہو گئے ہیں، اور پھر جو پٹیشنر ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف جو عباسی صاحب ہے ان کے اکاؤنٹس فریز ہو گئے ہیں، اور جو ایفیڈرین کیس ہے وہ ایک دم سے پک اپ ہو گئے. تو جب اب اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا اگر مہم ہو یا اگر کوئی پرسیپشن ہے کہ یہ اب جا رہے ہیں، تو کیا یہ اب نظر آ رہے ہیں کہ جو کیسز ابھی فی الحال سٹارٹر کیسز ہیں وہ جو پک اپ ہوئے ہیں وہ ایکسکلوسیولی ایک ڈومین پہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جو یہ طریقہ کار جو استعمال کیا تھا جیسے اسپرٹ میں، ہاں جی، کہ آپ نے سڈنلی آپ نے ریئلائز کیا کہ تمام کیسز کھول دیے اب جائیں، حنیف عباسی تو کو پھر جو ہے وہ اس کا تاثر یہ بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. میرے خیال یہ غلط بات ہے. لیکن ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ اتنا غلط طریقے سے استعمال ہوتا ہے کہ حد نہیں. اکاؤنٹیبلٹی کوئی اس میں نہیں ہوتا ہے کہ ایک وقت میں یا ایک لحاظ سے آپ نے سوچا کہ کل سے جو ہے سب کی جو ہے ان کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. آپ کو جو ہے ایک تسلسل کے ساتھ ایک رول آف لا کی طرف جانا پڑے گا کہ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ایک پروسیس کا نام ہے کہ جہاں پہ کوئی غلطی کرے یا چاہے وہ اقتدار میں ہو اقتدار سے باہر ہو تو اس کے خلاف جو ہے جو ایک لا جو ہے اس کا اپلیکیشن ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بدقسمتی پاکستان میں تو یہی ہے کہ جب ابھی بات ہو رہی تھی کہ سویلین جو ہے بالادستی، میرے خیال ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور لیکن اس میں کس طرح سے ایک ریٹرک کے طور پہ صرف بات نہیں کرتے کہ ایک سویلین وہ ہونی چاہیے. سپریمیسی سب کو یہ بھی اتفاق ہے، آپ کو بھی اتفاق ہے، وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں جائزہ لیں کہ کس طرح سے ہوتی ہے. سپریمیسی جو ہے وہ کسی لا کے تحت نہیں ہوتی ہے، کسی جو ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ کہ آپ کو جب انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کی پہلی چیز آپ ہو جاتی ہے کہ آپ کو سویلینس میں اقتدار الیکٹڈ ممبرس میں، پھر اس کو آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اسٹرینگتھن کرتے ہیں، ری انفورس کرتے ہیں، وہ آپ کا کام ہوتا ہے. صحیح. ابھی ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. when we come back from the break ہم ڈسکس کریں گے پاکستان اور US کے ریلیشنز.